اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے حاملہ کی ذاتی حفظان صحت، پریگننٹ پرسنل ہائیجین۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بنڈل آف تھینکس۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ حفظان صحت کا علم صحت کی حفاظت کا علم ہے، ایسا علم ہے جس پر عمل کر کے انسان تندرست ہو سکتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ صحت مند تندرست ماں ہی ایک صحت مند بچے کو جنم دیتی ہے۔ لہذا حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنا حاملہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ حاملہ کی ذاتی حفظان صحت سے مراد وہ باتیں ہیں جن پر وہ عمل کر کے اپنی صحت کا خیال رکھ سکتی ہیں۔ صحت کا تعلق خوراک سے نہیں بلکہ جسمانی صفائی، ورزش، آرام، نیند میں ایسی چیز جن کو صحت سے براہ راست تعلق ہے۔ ذیل میں ہم انہی باتوں کا ذکر کریں گے جس پر حاملہ کو عمل کرنا چاہیے۔ حاملہ کی جسمانی صفائی کا ذکر ہوگا تو اس میں سر، بالوں، آنکھ، کانوں، ناک، منہ، غرض یہ کہ جسم کے ہر عضو کی صفائی لازمی ہو۔ جسم کے فاسد مادوں کے خراج اگر درست طریقہ سے نہ ہوں تو صحت خراب ہو سکتی ہے۔ جلد کی صفائی، جلد کے نیچے سے پسینے کے گدود سویٹ گلینڈ کے ساتھ مل کر ہر وقت کام کرتے ہیں، فاسد مادوں کو پسینے کی شکل میں خارج کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جلد سے چکنائی خارج ہوتی ہے، بیرونی طور پر جلد پر گرد و غبار جمع ہوتا ہے۔ اگر جلد کو باقاعدگی سے صاف نہ کیا جائے تو اس پر میل کی تہ چڑھ جاتی ہے اور نقصان کا باعث بنتی ہے۔ میل جمع ہونے سے اس میں جراثیم جمع ہوتے ہیں اور جلدی امراض کا باعث بن سکتے ہیں۔ میل کی تہ جمع ہونے سے جلد کے مسام بند ہو جاتے ہیں اور جلد کا کام متاثر ہوتا ہے۔ پسینے کے ذریعے اخراج ہونے والے مادے جسم میں جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو نکالنے کے لیے گردوں اور پھیپھڑوں کو اضافی محنت کرنا پڑتی ہے۔ اس طرح جسمانی نظام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ جب پسینہ خشک ہوتا ہے تو جلد پر نمکیات کی تہ رہ جاتی ہے۔ اگر جلد کی صفائی نہ ہو تو ان نمکیات کی تہ بڑھتی رہتی ہے۔ ان کی وجہ سے جلد مرطوب رہتی ہے اور مرطوب رہنے سے جسمانی حرارت خارج ہوتی ہے۔ اس سے جسم میں ایسا مزاج پیدا ہوتا ہے، جلد سردی لگ جاتی ہے اور وہ فرد اکثر نزلہ زکام میں مبتلا رہتا ہے۔ یعنی جلد کالمس کی حص سے براہ راست تعلق۔ اگر جلد پر میل کی تہ جم جائے تو اس میں لمس کی حص متاثر ہوتی ہے۔ جلد پر میل کی تہ جم جانے سے پسینہ آنے سے جسم سے ناگوار بدبو آتی ہے جس سے انسان کی شخصیت متاثر ہوتی ہے۔ لہٰذا ان وجوہات کی بنا پر حاملہ کو لازم ہے کہ وہ جلد کی صفائی رکھے ورنہ بیمار ہو سکتی ہے اور اس کی بیمار ہونا بچے کو متاثر کر سکتا ہے۔ جلد کو صاف کرنے کے لیے مناسب صابن کا استعمال کرنا چاہیے۔ نہانے کے لیے استعمال کرنے والے پانی کا درجہ حرارت موسم کی مناسبت سے ہونا چاہیے۔ سر کے بالوں کی صفائی، اگر سر کے بالوں کو صاف نہ رکھا جائے تو اس کو دھویا جاتا ہے۔ سر کے بالوں کی صفائی، اگر سر کے بالوں کو صاف نہ رکھا جائے تو ان کو دھویا نہ جائے، تیل نہ لگایا جائے، کنگھی نہ کی جائے تو اس میں سکری خشکی ہونے لگتی ہے، بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، جوئیں پڑ جائیں گی اور ان ہاتھوں سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ بالوں کو باقاعدگی کے ساتھ کسی اچھے صابن یا شیمپو کے ساتھ دھویا جائے۔ سر میں باقاعدگی سے تیل لگایا جائے کیونکہ یہ بالوں کی غذا ہے۔ سر کو دھونے کے بعد 10 منٹ تک کنگھی کرنی چاہیے۔ 10 منٹ تک کنگھی کرنے میں یہ راز ہے کہ اس طرح سر کی جلد میں دوران خون بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں اور اس کے گرنے کا تناسب کم ہو جاتا ہے۔ ثابت ہوا کہ ہر آدمی کی طرح حاملہ کو بھی سر کے بالوں کی صفائی رکھنی چاہیے تاکہ جوئیں نہ پڑیں یا کوئی جلدی مرض لاحق نہ ہو۔ باقاعدگی کے ساتھ سر کے بالوں کی صفائی دماغی طور پر چاق و چوبند رکھتی ہے۔ دانتوں کی صفائی، دانتوں کی خوبصورتی شخصیت کو خوبصورت کرتی ہے لیکن یہ ظاہری نہیں، اندرونی صحت کا بھی ضامن ہوتی ہے۔ اگر معدہ اور ہضم سے متعلق امراض کے مریضوں کا جائزہ لیا جائے تو اکثر
میں آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان میں یہ دانتوں کی باقاعدگی صفائی نہ ہونے کی وجہ ہے۔ دانتوں کی صفائی نہ کرنے سے خوراک کے ذرات ان میں موجود رہتے ہیں اور گل سڑ جاتے ہیں، ان میں جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر کھانے کے ساتھ یہ معدہ میں جا کر خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ دانتوں کی صفائی نہ کرنے سے پیوریا کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، جس سے بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ دانتوں کی صفائی اور حفاظت کی جائے، اور اس مقصد کے لیے معیاری برش اور معیاری ٹوتھ پیسٹ استعمال کیا جائے۔ صبح شام دانتوں کو صاف کیا جائے۔ اگر ہم دانتوں کی صفائی رکھنے میں کامیاب ہو جائے تو بہت سی امراض سے جان چھوٹ جائے گی۔ حاملہ کو بھی دانتوں کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے تاکہ کوئی مرض لاحق نہ ہو، بالخصوص ہضم خراب نہ ہو، کیونکہ ہضم کی خرابی حاملہ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات خوراک میں سے کسی سخت چیز کا استعمال کرنا مفید ہوتا ہے تاکہ ان سے دانتوں کی ورزش ہو جاتی ہے، اور اس میں گنا چوسنا بہت مفید ہے۔ ناخنوں کی صفائی، ناخنوں کی صفائی کا بھی صحت کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ اگر ناخنوں کو باقاعدگی سے کاٹا نہ جائے تو اس میں میل جمع ہو جاتی ہے، اور اس میل میں جراثیم پرورش پاتے ہیں، اور کھانے کے ساتھ یہ میل اندر چلی جاتی ہے اور اس میں موجود جراثیم امراض کا باعث بنتے ہیں۔ لہٰذا ناخنوں کی باقاعدگی سے تراشیں تاکہ نہ اس میں میل جمع ہو نہ جراثیم پروان چڑھیں۔ منہ سے ناخن کترنا درست نہیں ہے۔ آنکھوں کی صفائی، جسمانی اعضاء میں آنکھیں بہت بڑی نعمت ہیں اور ایک نازک عضو ہے، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ آنکھوں کی صفائی کے لیے باقاعدگی سے تازہ پانی کے چھینٹے ماریں تاکہ اس کے اندر گرد و غبار جراثیم جمع نہ ہو۔ پڑھنے کے لیے مناسب روشنی کا ہونا ضروری ہے۔ خراب روشنی میں ہرگز نہ پڑھیں ورنہ بینائی متاثر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ دوران سفر چلتی گاڑی میں ہرگز کتاب نہ پڑھیں، اس طرح لیٹ کر پڑھنا بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ آنکھوں کو تیز دھوپ، گرد و غبار وغیرہ سے بچائیں۔ سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے سرما کا استعمال کریں۔ آنکھ کی رنگت سرخ ہو تو درست نہیں، ایسا ہو تو فوری توجہ دیں۔ کانوں کی صفائی، کانوں کی صفائی اور حفاظت بھی دیگر اعضاء کی طرح لازم ہے۔ اگر اس سلسلے میں لاپرواہی برتی جائے تو سماعت متاثر ہوتی ہے اور کان کے امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ کانوں میں درست صفائی نہ ہونے سے بہرا پن ہو سکتا ہے، نزلہ زکام ہو سکتا ہے۔ جب بھی کانوں کی صفائی کریں احتیاط سے کریں ورنہ پردہ پھٹ سکتا ہے۔ پچکاری سے دھوئیں، تمام میل نکل جائے۔ نہانے کے بعد کان کو مکمل طور پر خشک کریں ورنہ پانی اندر رہ جانے کی صورت میں تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے کان بہنے کا عرضہ ہو تو فوری توجہ سے مناسب علاج کرنا چاہیے۔ ایکسرسائز، ذاتی حفاظت صحت کا ایک ورزش انسانی صحت کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے۔ ورزش سے جسم کے عضلات پھیلنے اور سکڑنے اور ان سے وریدوں اور شریانوں پر اثر ہوتا ہے، اس سے دوران خون تیز ہوتا ہے۔ ذاتی حفاظت صحت کا ایک حصہ ورزش ہے۔ ورزش انسان کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے۔ ورزش سے جسم کے عضلات پھیلتے اور سکڑتے ہیں، ان سے وریدوں اور شریانوں پر اثر پڑتا ہے۔ ورزش سے دوران خون تیز ہوتا ہے اور زیادہ مقدار میں پسینہ خارج ہوتا ہے، اور اس سے فاسد مادے خارج ہوتے ہیں اور خون صاف ہو جاتا ہے۔ ورزش کی وجہ سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ورزش کی وجہ سے ہضم پر بہتر اثر میسر آتے ہیں۔ ہاضمہ تیز ہو جاتا ہے، گردوں کے فعال زیادہ ہوتا ہے اور فضلات کے درست اخراج سے صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ ورزش کی وجہ سے ہڈیاں اور عضلات مضبوط ہوتے ہیں، دماغی صحت بہتر ہوتی ہے۔ ورزش ہمیشہ صبح کے وقت کرنی چاہیے، کھلی ہوا اور ہوادار جگہ پر کرنی چاہیے۔ کھانے کے فوری بعد ورزش کرنا درست نہیں ہے۔ ان باتوں سے ثابت ہوا کہ حاملہ کے لیے بھی ورزش ایک اچھی چیز ہے اور فائدہ مند ہے، لیکن حاملہ کو کبھی بھی خود سے ورزش نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے تجویز کردہ ورزش کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر کے مشورے بغیر ورزش کرنا فائدے کی بجائے نقصان کا باعث ہو سکتے ہیں۔ نیند اور آرام،
صحت کے لیے آرام اور نیند بہت ضروری چیز ہے۔ جس قدر جسم کو کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس قدر آرام اور نیند کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کام کے دوران جسم کے بافتوں کی جوڑ توڑ پھوڑ ہوتی ہے اور اس کی مرمت آرام کے دوران ہوتی ہے۔ نیند سے دماغی قوتیں تازگی اور طاقت حاصل کرتی ہے۔ نیند کا انحصار عمر جنس پر ہوتا ہے۔ حاملہ کو قدرے زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیند کا کمرہ آرام دہ ہونا چاہیے، کمرے میں مکھی مچھر وغیرہ نہیں ہونے چاہیے۔ بالخصوص حاملہ کا مچھر سے بچنا بہت ضروری ہے ورنہ ملیریا سے پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ خالی پیٹ سونے سے گریز کریں، سونے سے قبل ہلکی غذا ضرورت استعمال کریں، کھانے کے فوراً بعد سونے سے پرہیز کریں۔ بہت شکریہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے۔ ڈاکٹر محمد طیب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔